تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جہاں تک اللہ میری آواز کو آپ کے ذریعے سے یا اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز میں ایک عزت باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم وطن عزیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلم اقلیت کو ان کا مقام ملے۔ آپ کئی سالوں سے کبھی آپ کے ہمارے بزرگوں نے اتر پردیش میں کانگریس کا ساتھ دیا، پھر لوک دل کا ساتھ دیا، پھر جنتا دل کا ساتھ دیا، بی ایس پی کا ساتھ دیا، سماجوادی کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے ایک ہی بات کر کے جا رہا ہوں، کیا آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ؟ کس نے آ کر ہمارے گھر میں چراغ جلایا؟ کس نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم جب ہو رہا تھا ان کی مدد کے لیے آگے آئے؟ کس نے آ کر ہماری بستیوں میں اسکول کھلوائے؟ کس نے ہمارے محلوں میں روڈ اور صفائی کا انتظام کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ یاد رکھیے، جب تک آپ ووٹ لینے والے نہیں بنیں گے ہم ناانصافی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہاں، آج موڈی ہے، کل موڈی نہیں رہے گا، مگر جب ہم کیا کریں گے، جب ایک اور موڈی آ جائے گا تو پھر ہمارا اختیار اور ہمارا برتاؤ کیا ہوگا؟ ابھی سے آپ کوشش کریے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بنائیے، اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، ہر سماج کا ایک نیتا ہے۔ اگر کسی سماج کا کوئی نیتا نہیں ہے تو بھارت کے 17 کروڑ مسلمان ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلم سماج کا نیتا بننا ہے، ہرگز نہیں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں خراب ہوں یا ہم تمام میں سے کسی کو ایک بنائیے، میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر نیتا آپ کے ہی درمیان میں سے آئے گا۔ کوئی اب آسمان سے گرنے والا نہیں ہے، کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا، اور اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے۔ آپ برسوں سے 40-45 سال سے ہم صرف ووٹ ڈال رہے ہیں اور ہم ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ ووٹ اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم کو ڈرا دیا گیا کہ اگر ہم ووٹ لیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا، فرقہ پرست طاقتیں جیت جائیں گی، بی جے پی جن سنگھ جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پروف کر دوں گا۔ میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا 2014 میں آپ نے نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا؟ کتنوں نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کیا آپ نے 2017 میں بی جے پی کو ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے 2019 میں دیا تھا؟ کیا آپ نے 2022 میں دیا تھا؟ کیا 2024 میں دیں گے آپ؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اسد الدین اویسی 2014 میں نہیں آیا تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2017 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2019 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2022 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ یہ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اگر ووٹ لینے والے بنو گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ بی جے پی آپ کے ووٹ سے نہیں جیت رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کمزور ہے۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی کہ کانگریس میں اب دم خم نہیں رہا۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ بہوجن سماج پارٹی اپنے اصولوں کو کھو چکی ہے، اور ہم کو آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو متحدہ استعمال کرو۔ کبھی ان سے کوئی نہیں کہتا کہ سماجوادی اپنا ووٹ متحدہ استعمال کیوں نہ کریں، کانگریس کے لوگ اپنا متحدہ ووٹ کیوں استعمال نہ کریں، مگر جب چناؤ آتا ہے تو ہم کو کہا جاتا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ یقیناً یہ بہت نازک الیکشن ہے، میں بھی مانتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میری ان بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، یقیناً نریندر مودی کو تیسری مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے ہم تمام کو روکنا ہے۔ مگر جو لوگ آ کر اویسی سے کہتے ہیں کہ اویسی تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے،
میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کسی اکھلیش یادو کے رشتہ دار کے گھر پر بلڈوزر چلا؟ کیا کسی اکھلیش یادو کے یادو پریوار کے لوگوں کو ہتیا کی گئی انکاؤنٹر کے نام پر؟ کیا کسی یادو پریوار کے مہیلا سے کہا گیا کہ اپنے سر پہ سے جو حجاب پہنتے نکالو؟ نہیں. کس کی عبادت گاہ کو نشانہ بنایا گیا؟ نہیں. کسی کو ہتھکڑیوں میں گولی ماری گئی تو یادو تھا یا اس کا نام عتیق تھا؟ بولو آپ. کسی کو جیل میں زہر دے دیا گیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا یا کوئی اور تھا؟ بولو آپ. یہ بات پر آپ کو سوچنا ہے. ہاں، میری ان باتوں سے مجھے بدنام کیا جاتا ہے، مگر مجھے اپنی بدنامگی کی فکر نہیں ہے. ارے ہم کو سچائی کو بیان کرنا ہے. اگر ہم سچائی کو بیان نہیں کریں گے اور حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو آنے والا کل ہم اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے درمیان میں عتیق نہیں ہے، مختار نہیں ہے. اگر آپ اپنا ووٹ نہیں لیں گے تو یا تو آپ کو سیاسی طور سے مار دیا جائے گا یا پھر سلو پوائزن دے کر آپ کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہو جائے گا اگر ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے وزیر اعظم مودی ہیں. ان کی بھاشا کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کہ 10 سال سے مودی کا بھاشا استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم ہیں، پردھان منتری ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کپڑوں سے دیکھ کر پہچان لو، کبھی قبرستان اور شمشان کی بات کرتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. جہادی کہہ رہے ہیں. کبھی مودی کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں جا کر تقریر کر کے مودی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے کسی ضلع میں جمعے کے دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا. تو مودی نے کہا دیکھیے یہاں پر مسلمان جمعے کو چھٹی منا رہے ہیں، اب کیا مسلمان سنڈے کے دن عیسائیوں سے لڑیں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہندوؤں سے لڑیں گے؟ یہ زبان کے وزیر اعظم کو زیب دیتی ہے. نریندر مودی کہ آپ کس کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ بھارت کے 133 کروڑ جنتا کے پردھان منتری ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ. بلکہ میں تو یہاں پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی آپ بھی منگلوار کو سوموار کو چھٹی ڈکلیئر کر دو، ہم کو اعتراض نہیں ہے. اگر وہ اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو آپ یہ کہہ دو کہ ہفتے میں 7 دن نہیں رہیں گے، 8 دن رہیں گے. اس کو کہیے اس کا نام مودی وار ہوگا. مودی وار کر دیجئے. اگر بھارت کی غریبی مودی وار کرنے سے ختم ہوتی ہے تو کر کے بتائیے، ہم کو کر کے بتائیے نا. مگر مودی اپنی تقریر میں صرف مسلمان 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 کر رہے ہیں. نریندر مودی ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریبی ہے. ہندو بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں بہت غریبی ہے، بے روزگاری ہے، دلتوں میں بے روزگاری ہے، غربت ہے. بتاؤ مودی تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تم تو گالی ہم کو دے رہے ہو، مگر بتاؤ ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مودی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کیا کوئی پردھان منتری ایسا اس زبان کو استعمال کر سکتا ہے کہ جمعے کے دن ایسا کر دیے تو مسلمان ہندو سے لڑنا چاہ رہے، مسلمان عیسائی سے لڑنا چاہ رہے. دیش کے پردھان منتری آپ کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر اس ملک میں، وطن عزیز میں، بھارت میں السنکھیک سماج مسلمانوں کی 1200 سال کی تاریخ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ روشن تاریخ ہے، میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. آج ہمارے بھارت کے پردھان منتری ایک پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہر چیز کی ذمہ داری مسلمان مسلمان